حافظ ہوتا تو میرے سر پہ بھی تاج قیامت کے دن سجایا جاتا۔ جانتے اورنگزیب عالمگیر کوئی فری آدمی نہیں تھے، کوئی خالی آدمی نہیں تھے، اکھنڈ بھارت کو چلاتے تھے، حکومت کرتے تھے، ہندوستان پر راج کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ فری تو تھے نہیں، وہ خالی تو تھے نہیں کہ جا کے مدرسے میں پڑھنے بیٹھ جاتے۔ اگر مدرسے میں پڑھنے بیٹھ جاتے پھر بھارت کو کون دیکھتا، پھر ہندوستان کو کون دیکھتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک طرف ہندوستان کی حکومت کا معاملہ ہے، باغ ڈور ہاتھ میں ہے، ایک طرف باپ کی چاہت ہے۔ قسم خدا کی اورنگزیب عالمگیر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اگر میں نے اپنے باپ کی خواہش کو پورا نہ کیا تو باپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فیصلہ کیا باغ ڈور جائے تو چلی جائے، لیکن باپ کا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ باپ اولاد کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے، یہ باپ ہی تو ہے اپنے بچوں کے لیے اللہ اکبر بھوکا بھی رہتا ہے، پردیس میں بھی جاتا ہے، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے نہیں جاتا، اپنے بچوں کو عزت کے لقمے کھلانے کے لیے پردیس جاتا ہے۔ باپ کی خواہش ہوتی ہے میں خود تو انگوٹھا چھاپ ہوں، میرا بیٹا ان پڑھ نہ رہے، میں خود تو مزدور ہوں لیکن میرا بیٹا مزدور نہ رہے۔ باپ ہی تو دنیا کے اندر ایسا واحد انسان ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، جو اپنے بچے کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ باپ ہی تو ہے اپنے بیٹے کے لیے اپنی جوانی لگا دیتا ہے، اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے اپنے بچے کے لیے، لیکن یہی بچے بوڑھے باپ سے کہتے ہیں جوانی میں تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں وہ نادان باپ سے کہتا کیا کیا ہے؟ تیرے باپ نے وہ کیا ہے، کان کھول کر کے سن لے۔ شاعر کہتا ہے دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی نادم رضا مندری۔ اورنگزیب عالمگیر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ کی دلجوئی کے لیے تمنا پوری کرنے کے لیے ہندوستان کو بھی سنبھالنا اور قرآن مقدس بھی حفظ کرنا۔ 1 مہینہ ہو گیا پڑھتے رہے، یاد کرتے رہے، 2 مہینے گزرے 3، یہاں تک کہ مہینے گزرے 6 اور قرآن کے ہو گئے کمپلیٹ حافظ۔ اعلان کر دیا امسال دہلی کی شاہی جامع مسجد میں رمضان شریف میں قرآن کوئی اور نہیں اورنگزیب سنائے گا۔ زور سے سلام کرو، ایسے حکمران ہے تمہارے کہ جو حکومتیں بھی کرتے تھے اور قرآن مقدس خود بھی پڑھتے تھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ پھر جب لوگ نکلتے تھے بستیوں سے تو انہیں کسی اور چیز سے پہچان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ بستیوں کے اندر سے گھروں سے فجر کی نماز کے بعد جب سورہ یاسین شریف کی آواز بلند ہوتی تھی تو فیصلے ہو جاتے تھے یہ بستی قرآن والوں کی ہے، اس بستی میں قرآن پڑھنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ حضرت فرما رہے ایک واقعہ ہے، اگر اجازت ہو تو سنا دوں۔ دیکھ کتنی قربانیاں دے کر کے لوگوں نے دین سیکھا ہے، کتنی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں۔ آج ہمارے سینوں پہ رسول اللہ کے فیضان کا چشمہ حاتم العلوم کے شکل میں پیکر میں جاری ہے، پھر بھی مدرسے میں بچے بھیجنے تیار نہیں ہیں۔ وہ لوگوں ہماری مثال سمندر کے پاس رہ کر کے پیاسا رہنے والے کی طرح ہے، سمندر پاس میں بہ رہا ہے، چشمہ پاس میں جاری ہے، پھر بھی ہم پیاسے ہیں، کنویں کے پاس رہ کر کے ہم پیاسے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھو ایک ایسی ہستی گزری ہے جن کا نام مولانا حبیب الرحمان ہے، حضور مجاہد ملت کے نام سے مشہور ہوئے، رئیس اعظم اڑیسہ ہیں۔ کل میں اڑیسہ ہی میں تقریر کر رہا تھا، اب ذرا سنیے، یہ حضور مجاہد ملت، اللہ اکبر، 6 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ کے والد کے آپ کے سر سے والد کا سایہ اتر گیا، اللہ اکبر، آپ کی والدہ کی خواہش تھی، گھر والوں کی خواہش تھی بیٹے کو مدرسے میں پڑھائیں، تو آپ کے مامو جان آپ کو بھدرک سے کٹک لے کر کے آ گئے۔ کٹک بھی اللہ حضرات گرامی یہ بھوبنیشور کے برابر میں ہے، 25 کلومیٹر کا ڈسٹینس اور مسافت کی دوری اتنا ہے 25 کلومیٹر۔ حضرات گرامی کٹک مامو لے کر کے آ گئے، 8ویں کلاس تک مدرسے میں پڑھے، لیکن گھر والوں کی خواہش ہے نا جی ہم اسکول میں نہیں، ہم تو عالم دین بنائیں گے اپنے بیٹے کو۔ حضرات گرامی بھدرک سے ان کا گھرانہ چلا، دھام نگر شریف میں آ گئے اور دھام نگر شریف کے ہی ہو کر کے رہ گئے۔ دھام نگر یہ بھی اڑیسہ ہی کے اندر ہے۔ حضرات گرامی وہاں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، آپ درس نظامی پڑھتے رہے، پھر اللہ اکبر گھر والوں نے کہا اب باہر بھیجا جائے، تو آپ دھام نگر سے نکلے، الہ آباد تشریف لے کر کے آئے۔
वहां आपने अपनी तालीमी सिलसिला आगे बढ़ाया। फिर इलाहाबाद से निकल करके आप मजीद तालीम हासिल करने के लिए जामिया मुईनिया अजमेर मुअल्ला गरीब नवाज के यहाँ तशरीफ लेकर के आए। किस्मत का सितारा चमक रहा था, ओज पे था कि उसी दौर में हजरत सदरुल शरिया मुसन्निफे बहार शरीयत जामिया मुईनिया के प्रिंसिपल मुदर्रिस थे, पढ़ाते थे। आप उन्हीं की बारगाह में दरसगाह में पढ़ने लगे, यहाँ तक कि आपकी दस्तार हो गई। उसी दौर में हुजूर हाफिज मिल्लत मुहद्दिस आजम मुरादाबाद, अल्लाह अकबर, जो बानिए अशरफिया मुबारकपुर है। अब जरा आप सुनिए, वो आपके साथी हैं, दोनों को लेकर के मुरादाबाद तशरीफ लाए। कौन सी जगह? मुरादाबाद में जो मरकज है जामिया नईमिया मुरादाबाद, उसके जो बानी है सदरुल्लाह फाजिल है, सदरुल शरिया उनके पास लेकर के आए। का हुजूर तो बेटे लेकर के आया हो, एक अल्लाह अकबर कबीरा, ये हाफिज मिल्लत है, एक अल्लाह अकबर कबीरा हबीबुर रहमान है, अब्दुल अजीज और हबीबुर रहमान दोनों को लेकर के आया हो। सदरुल्लाह फाजिल ने कुछ हदीस की किताबें पढ़ाई। उसके बाद हुजूर मौलाना हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा जामिया नईमिया में पढ़ाने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो दीजिए, कसम खुदा की, जामिया नईमिया में आप पढ़ा रहे हैं। आपकी दावत हो गई अक्का शाहपुर जो मुरादाबाद से आ गए हैं, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अक्का में आपकी दावत थी। आपने दावत को तनावुल किया, लोगों को नसीहत की। हजरात सुबह को आपने सफर किया मदरसे की तरफ, लोगों ने कहा हजरत पूरी रात बारिश हुई है, जाना मुमकिन नहीं है, ढेला नदी में हाथी डुबाओ पानी चल रहा है, कैसे जाएंगे आप? कहा चलो मुआयना करते हैं। आपके सामने आपके शागिर्द रशीद हैं जिनका नाम मौलाना अब्दुल रब है, एक मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस भद्रक वाले हैं, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। गांव वाले ढेला नदी के किनारे आए, आकर के देखा तो वाकई पानी लबालब चल रहा है, हाथी डुबाओ पानी है। आप खड़े हैं मुआयना कर रहे हैं, इतने में एक दूध बेचने वाला आया, उसके साथ में दो सूखी हुई लौकियां थी। उसने अपने पेट से वो लौकियां लगाई और उससे कपड़ा बांधा और तैरना शुरू कर दिया। उसने ढेला नदी को पार कर दिया। हजरत मौलाना हबीबुर रहमान फरमाते हैं अब्दुल रब दूध बेचने वाला पार कर दे, और हम खड़े हुए देखते रहे। कहा हजरत इसके पास तो तैरने का सामान है। फरमाते हैं इसके पास तैरने का सामान है तो क्या हुआ, आओ हम भी तैर के दिखाते हैं। आपने कदम रख दिए ढेला नदी में। हजरात आपके हाथ को मौलाना अब्दुल रब ने पकड़ा, उनके हाथ को मौलाना अब्दुल कुद्दूस भद्रक वाले उड़ीसरी ने पकड़ा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया चलने लगे मुजाहिद मिल्लत। ढेला नदी में पहाड़ से पानी आता था, पैर जमते न थे, उखड़ जाया करते थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत का पैर जुम्बिश नहीं कर रहा है, बराबर पड़ता चला जा रहा है। ढेला नदी को पार कर दिया, जामिया नईमिया में तशरीफ लाए। सुबह का वक्त था, क्लास चल रही थी। अल्लाह अकबर, बानिए जामिया नईमिया मुरादाबाद सदरुल्लाह फाजिल के दरसगाह में पहुंचे, जैसा ही सलाम किया, अल्लाह अकबर, सदरुल्लाह फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा हबीबुर रहमान तुम आ गए, जरा ये तो बताओ तुमने ढेला नदी को कैसे पार किया है? ढेला नदी में तो हाथी डुबाओ पानी चल रहा है। इतना सुनना था, आप तो खामोश रहे, कोई जवाब न दे सके अपने उस्ताद को। लेकिन आपके शागिर्द रशीद तिलमीज़ खास मौलाना अब्दुल रब जिनका मज़ार शरीफ डिंगरपुर में है, अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने कहा था ए हुजूर सदरुल्लाह फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, मेरे दादा उस्ताद कान खोल करके सुन लो, मैं बताना चाहता हूँ आज मेरे उस्ताद गिरामी हबीबुर रहमान खुद भी तैरे हैं और हमारा हाथ पकड़ के हमें भी ढेला नदी में तैरा करके लाए हैं। लेकिन पानी जो हाथी डुबाओ है इनकी नाव के ऊपर बढ़ न सका, पानी भी इनकी रिस्पेक्ट कर रहा था, पानी भी इनकी ताज़ीम कर रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था, सिर्फ पेट तक पानी था, सिर्फ शिकम तक पानी था, सिर्फ नाव तक पानी था। इतना सुनना था। सदरुल्लाह फाजिल फखरुल अमातिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रोने लगे, बहुत रोए, चेहरा नीचे कर लिया, फिर चेहरा उठाया, अल्लाह अकबर, दामन से आंसुओं को साफ किया, इरशाद फरमाया अब्दुल रब कान खोल करके सुन लो, मेरा हबीबुर रहमान आज ढेला नदी में सिर्फ तुम तीन को तैरा करके लाया है, क़यामत के दिन देखना न जाने कितने गुनाहगारों को तैरा करके जन्नत दिलाएंगे। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाज़िम मज़री साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। यहाँ सिर्फ तीन को तैराया है, तीन को ढेला नदी में। क़यामत के दिन देखना जलवे हबीबुर रहमान के, न जाने कितनों को तैरा के जन्नत लेकर के जाएंगे। आप देखते नहीं अमरोहा शरीफ में सरकार शाह विलायत बिच्छू भी डंक अंदर कर लेता। ये औलिया अल्लाह है, इनसे हम वाबस्ता हैं। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और सुनेंगे थोड़ी देर, ये इकराम भाई को लाया जाए, जल्दी बताओ।
اللہ سلامت رکھے، باکرامت رکھے، شب برات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، اللہ ہم سب کی جہنم سے آزادی عطا فرمائے، گناہوں کو ہمارے معاف فرمائے۔ یا اللہ تو اپنی جوار رحمت میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھ عطا فرما، دین پہ چلنے والا بنا، بالخصوص ان مال والوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ انہوں نے جو مدرسے سے دوری بنائی ہے، کاش یہ مال والے اپنے بچوں کو گھروں میں پڑھاتے، مدرسوں میں پڑھاتے تو رمضان شریف میں ہر مالدار کے گھر میں اللہ اکبر نماز تراویح میں ان کا بیٹا قرآن سناتا ہوا نظر آتا، وہ مسجدوں میں جگہ تلاش نہ کرتا۔ لیکن انہوں نے تو صرف پیسے کے لیے مدرسے میں پڑھ کے کتنی 10,000 15,000 پائے گا، ڈاکٹر بن کے لاکھوں پلس پائے گا منتھلی۔ وہ پیسہ کمانے والوں دیکھنا صرف پیسہ یہی رکھا رہ جاتا ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی ہے، کوئی الماری قبر میں نہیں ہوتی ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، قسم خدا کی پیسہ نہیں جائے گا۔ لیکن کاش اگر تم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دو، جب تم قبر میں رکھے جاؤ گے تمہیں سپرد خاک بعد میں کیا جائے گا، پہلے تمہارا بیٹا اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دے گا، کفن پہنائے گا، وہ ڈاکٹر تو چھوتے ہوئے بھی ڈرے گا، صابن سے ہاتھ دھوگا، امام صاحب تم ہی نہلا دو، میں نہیں نہلا سکتا۔ ابے تجھے کون سا ڈر لگ رہا؟ تیرے باپ نے جوانی تجھ پہ قربان کر دی، آج تو اتنا بھی نہیں کر سکتا اپنے باپ کو غسل دے دے، نہ غسل دے سکا، نہ کفن دے سکا، نہ نماز جنازہ۔ میاں پڑھانا تو بڑی بات ہے، دور سے کہہ رہا امام صاحب کہہ رہے اجازت ہے، بولے ہاں اجازت ہے۔ اللہ اکبر، اتنی جوانی باپ نے قربان کی، زندگی قربان کر دی، ماں نے زیور بیچ دیے بیٹے کے لیے۔ اللہ اکبر، اپنے پستان کا دودھ تیرے منہ میں ڈالا، تیرے پیٹ میں اتارا۔ اللہ اکبر، تو آج ماں کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھ سکا، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ آج دودھ کی قیمت کی شکل میں ادائیگی کے لیے کم سے کم نماز جنازہ ہی پڑھ لیتا۔ دور سے کہہ رہا ہاں پڑھا دو، اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اگر تم نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تو غسل بھی اپنے ہاتھوں سے دے گا، کفن بھی اپنے ہاتھوں سے پہنائے گا، نماز جنازہ صرف پڑھے گا نہیں، امام صاحب سے کہے گا حضرت قاری یونس صاحب قبلہ اگر اجازت ہو تو میں ابو کی نماز پڑھا دو۔ کہا بہت اچھا ہے اگر آپ پڑھا دو۔ قاری مسلم صاحب پڑھا دے؟ ہاں پڑھا دیجئے۔ ان علماء نے اجازت دی، اب اس کا بیٹا نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، خوش نصیب ہے یہ مرنے والا، اس کا نماز جنازہ اس کا بیٹا پڑھا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کو سپرد خاک دیا گیا، سب آ گئے قبر پہ مٹی ڈال کے، لیکن بیٹا اس کا قرآن کا حافظ تھا، وہ اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ کے آ نہ سکا، بلکہ باپ کی قبر کے سرحانے بیٹھ گیا۔ اس نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی، 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے سورۃ البقرہ۔ یہ اللہ کا کلام پڑھتا رہا، رب کے کلام کی تلاوت کرتا رہا، رب کے بحر بیقرار میں جوش آیا۔ رب فرماتا فرشتوں میں نے اسے بخش دیا۔ یا اللہ یہ تو گنہگار ہے، پروردگار فرماتا ہاں گنہگار بے شک ہے، لیکن دیکھو اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے اس کا بیٹا قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ فرشتوں جس کے بیٹے کے لبوں پہ میرا کلام مقدس سجا ہو، میں اس کے باپ کو عذاب نہیں دے سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بتانا چاہتا ہوں یہ ڈاکٹر، یہ ماسٹر، یہ انجینئر، ان کے قلم کا جو پاور ہوتا ہے، ان کے قلم کی جو شکتی ہوتی ہے وہ زمین کے اوپر چلتی ہے، لیکن یہ حافظ قرآن، یہ قرآن والے، ان کی طاقت زمین کے اوپر ہی نہیں بلکہ زمین کے اندر بھی چلا کرتی ہے۔ قرآن والوں کا اختیار زمین کے اندر، قبر کے اندر بھی چلا کرتا ہے۔ باکرامت رکھے عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو میں گزارش کروں گا ان ہم اپنے بھائیوں سے، 5 بیٹے ہیں تو 1 بیٹے کو ڈال دو، اللہ رسول کی محبت میں مدرسے میں ڈال دو۔ بزرگ فرماتے ہیں جس قبیل خاندان میں قرآن والے تھے، مسجدوں میں یہ پابندی لگ گئی حکومت کی طرف سے 5 لوگ نماز پڑھیں گے رمضان شریف میں۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، جن کے بیٹے، جن کے بھائی قرآن کے حافظ تھے، وہ تو اپنے گھروں میں مصلی بچھا کے، چٹائیاں بچھا کے بھائی قرآن پڑھ رہا ہے اور پیچھے بھائی کھڑے ہو کر کے قرآن سن رہے ہیں۔ باپ پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، بیٹا قرآن سنا رہا ہے۔ اس وقت پتا چلا کہ گھر میں قرآن کا حافظ ہونا چاہیے۔ لوگ ڈر رہے تھے، انتقال اگر کسی کا ہو رہا تھا، ڈیتھ بوڈی آ رہی تھی، اسپتال سے پیک ہو کر کے آ رہی تھی، اب اسے چھو بھی نہیں سکتے، لوگ ڈر رہے تھے ہمیں بھی کرونا نہ ہو جائے۔ لیکن جس گھر میں قرآن والے تھے، کہا موت تو ایک بار آئے گی۔ جس باپ نے اپنی جوانی میرے نام کی ہے، جس نے اللہ اکبر کبیرہ مجھے قرآن کا حافظ بنایا ہے، میں اپنے باپ کو غسل ضرور دوں گا۔ اس نے پولیتھین کو
کھلوا دیا, پیکنگ کو کٹوا دیا. اللہ اکبر, اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دے رہا ہے. ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں تو ماسک لاؤ, ماسک اب بس دور رہنے دیا جائے. ڈاکٹر دور ہے, ماسٹر دور ہے, لیکن یہ قرآن والا اپنے باپ کے قریب گیا, نہ ماسک منہ پہ ہے نہ رومال منہ پہ ہے, غسل بھی دے رہا ہے. کہاں مرنا ہے, اگر باپ کی محبت میں مر جاؤں تو باپ کا حق ادا ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, تو قرآن والوں کی عظمت, گھر میں قرآن کا حافظ ہونا چاہیے, عالم ہونا چاہیے. لوگوں نے اچھی طرح اس کو سمجھا ہے, ان کی اللہ اکبر عظمتوں کو سمجھا ہے. کرونا کال کے اندر بزرگ فرماتے جس خاندان میں عالم نہیں ہے وہ خاندان زندوں کا نہیں ہے, مردوں کا ہے. اللہ نے 5 بیٹے دیے ہیں, 4 بیٹوں کو اپنی مرضی سے پڑھاؤ, 1 بیٹے کو عالم دین بناؤ. اس لیے نہ بناؤ کہ یہ مدرسے میں پڑھائے گا, اس لیے نہ بناؤ یہ مسجد میں نماز پڑھائے گا, بلکہ اس لیے پڑھاؤ جب ہمارا انتقال ہوگا تو ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا, بلکہ اس لیے پڑھاؤ جب ہمارا انتقال ہوگا تو ہماری قبر کے سرحانے بیٹھ کے رب کا کلام پڑھے گا. اپنی بخشش کے لیے پڑھاؤ, اس لیے نہ پڑھاؤ مدرسے کا مدرس بنے گا, مسجد کا امام بنے گا, بلکہ اس لیے پڑھاؤ قیامت کے دن جب آئے گا تو قرآن کے حافظ کے سر پہ, باپ کے سر پہ ایک تاج رکھا جائے گا, میرے سر پہ بھی وہ تاج زری رکھا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, کہہ کر کے آگے بڑھوں گا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہ آج مدرسہ الجامعۃ الاسلامیہ حاتم العلوم کے جملہ مدرسین اور جملہ کارکنان کا یہی پیغام ہے. دنیا بھر سے یہی کہنا چاہتے ہیں, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, ذرا دیکھو قسم خدا کی, اب میں تلخا ہوں تھوڑا سا اپنے قائدین کی طرف. یہ اورنگزیب عالمگیر ہے, مغل بادشاہوں میں پہلے بادشاہ ہیں جو قرآن کے حافظ بھی ہے. اب آؤ مدینے میں لے کر کے چل رہا ہوں, ہندوستان سے مدینہ چلو. اللہ اکبر, مدینے کی سرزمین ہے, آقا نے پردہ کر لیا ہے. حضور کے بعد مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے دین کو جس نے سنبھالا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. زور سے بولو کیا نام ہے, ابو بکر صدیق ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین سنبھال لیا, 2.5 سال آپ کی مدت خلافت رہی. ابو بکر صدیق کے جانے کے بعد عمر ابن خطاب نے مورچہ سنبھالا. اللہ اکبر کبیرہ, ایسی آپ نے اسلام کی خدمتیں کی کہ مذہب اسلام مدینے سے نکلا اور آدھی دنیا میں مذہب اسلام پہنچ گیا. 22 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر ابن خطاب بن گئے. لیکن جانتے ہیں سادگی کیسی تھی, ان کی ساری کیسی تھی. آپ لوگ کہو کہ مولانا پولیٹکس کی باتیں کر رہے, او بھائی جس نے شیش محل بنایا وہ عام آدمی پارٹی. میں کہتا ہوں عام آدمی پارٹی کا اللہ اکبر اگر تصور کرنا ہے تو چلو مدینہ شریف. اللہ اکبر کبیرہ, عمر ابن خطاب فاروق اعظم تھے, آدھی دنیا کے بادشاہ تھے, لیکن جسم پہ جو لباس پہنتے تھے اس جبے پہ 18 یا 17 پیبند لگے ہوئے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب سوتے تھے نیچے کوئی گدا نہیں ہوتا تھا, زمین پہ ایسے ہی لیٹ جاتے تھے, سر کے نیچے کوئی تکیہ نہیں ہوتا تھا, کچی اینٹ لگا کر کے سو جاتے تھے. یہ ہے عام انسان. اللہ اکبر, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, کتنی سادہ زندگی گزار رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کوئی بھی آ کر کے سوال کر لیتا تھا, کسی کو روک نہ تھی کہ فلاں آدمی ہی سوال کرے گا وزیر اعظم سے, عمر سے فلاں آدمی کی کوئی بھی آ کر کے عمر سے بات کر سکتا ہے. مجمع لگا ہوا تھا, ایک شخص اٹھا, اٹھنے کے بعد کہنے لگا, اے امیر المومنین ایک سوال ہے میرا, اجازت ہو تو کرو. حضرت عمر نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو, معلوم کرو کیا معلوم کرنا چاہتے ہو. اللہ اکبر, اس عام انسان نے کہا تھا, اے امیر المومنین میں نے تمہارے جسم پہ اللہ اکبر وہ جبہ دیکھا تھا جس پہ پیمند لگے ہوتے تھے, آج تمہارے جسم پہ نیا جبہ دیکھ رہا ہو. یہ نیا کرتا جبہ کہاں سے آیا ہے, یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا, رونے لگے, آنکھوں سے آنسو ٹپکے. آدھی دنیا کے حکمران ہے, بابر دیکھو کیسر و کسرا جیسے حکومت بابر والے نام سے پھرنا چاہتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن سب کو حق حاصل تھا. کوئی بھی آ کر کے اگر مسلمانوں کا امیر غلط چلے گا تو اللہ اکبر, ہر انسان کو یہ ادھیکار ہوگا, یہ اختیار ہوگا, اس کی کلائی پکڑے گا اور اس سے کہے گا یہ غلط ہے, تمہیں نہیں کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنا سننا تھا. سوال حق ہے کہ میرے جسم پر جو جبہ تھا اس میں 18 پیبند ہوتے تھے, آج جو میں نے جبہ پہنا ہے اس میں کوئی پیبند نہیں ہے, یہ نیا جبہ پہنا ہے. سنیے کہاں سے آیا ہے. اللہ اکبر, تحفہ آیا تھا, 2 تہمد آئے تھے, ایک تہمد میرے بیٹے عبداللہ کے لیے, ایک تہمد میرے لیے. اللہ اکبر, میرا بیٹا عبداللہ میرے پاس آ کر کے بولا, ابا جان مجھے شرم آتی ہے, آپ پوری آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں, لیکن جسم پر جو جبہ کپڑا رہتا ہے اس میں 18 پیبند ہے. میں یہ چاہتا ہوں میرے حصے کا پیبند بھی آپ قبول قبول فرما لیں. اپنا تہمند اور میرا تہمند دونوں کو ملا کر کے ایک جبہ تیار کروا لیں. آپ کہتے ہیں وہ پوچھنے والے, وہ معلوم کرنے والے, میں نے اپنے
تہمد اور اپنا تہمد ملا کر کے ایک جبہ تیار کروایا ہے، وہ جبہ میرے جسم پہ تجھے نظر آ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مسلمانوں کے امیر عزیزان ملت اسلامیہ۔ رات تو سوتے نہیں تھے، عمر ابن خطاب گشت کیا کرتے چلا کرتے تھے۔ آ جائیں گے یہ کچھ مطلب یہ نوجوان بھائی ہیں ہمارے، کھڑے رہو، بیٹھنے کی جگہ بھی تو نہیں ہے، ایسے ہی کھڑے رہو ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ یہ ابھی بیٹھیں گے مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ، وہ تشریف لائیں گے، سب بیٹھ جائیں گے، پریشان نہ ہو، یہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شب برات ہے، یہ دوڑیں گے آج پوری رات، لیکن اب دوڑیں گے نہیں، اب کھڑے ہو کر کے سنیں گے، بیٹھ کر کے سنیں گے۔ دیکھو کچھ ہمارے بھائی پیچھے کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں، سنتے رہو ماشاءاللہ، سنتے رہے ہو، اللہ تمہیں ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ کھڑے ہو کر کے سنو، اس کا بھی ثواب اور سننے کا بھی ثواب۔ اب سبھی کھڑے مت ہو جانا، اللہ سلامت رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کر رہا تھا، آج دیکھیے حضرت قاری یونس صاحب قبلہ ابھی تھوڑے سے برہم ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے قسم کھا کے آؤ بیٹھ جاؤ، یہ غصے نہیں ہو رہے ہیں، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت میں اس طرح بول رہے ہیں، یہ آپ کے دکھ درد کے ساتھی ہیں، یہ آپ کی اللہ اکبر کبیرہ دینی خدمات آپ کی کرنا چاہتے ہیں۔ اس بزم میں مقصد ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، ورنہ لوگ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے، جب نہ ماننے تو نہ مانے، ہمیں اپنا کام کرنا، ہمیں تقریر کرانی، تقریر ہو جائیں گے، سنیں نہ سنیں ان کا کام ہے۔ لیکن یہ چاہتے ہیں جب اتنا بڑا پنڈال، یہ روشنی، یہ اہتمام و انتظام و انصراف ہوا ہے تو کچھ ہمارے لوگوں کو ملنا چاہیے، کچھ عوام کو حاصل ہونا چاہیے۔ اب ذرا سنیں، دیکھو یہ ہے ہمارے قائدین، یہ ہے ہمارے نیتا، یہ ہے ہمارے سیاستیں کرنے والے سیاستداں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر ابن خطاب رات کو گشت کرتے تھے، اللہ اللہ، ایک دروازہ رات میں اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، آپ اپنے خادم سے فرماتے خادم اندر جاؤ، جا کر کے پوچھو یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے۔ خادم اندر پہنچا، نام ہے اسلم، انہوں نے جا کر کے پتہ کیا تو پتہ چلا ان بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اللہ اکبر، بچے یتیم ہے، گھر کے اندر عورت ہے وہ بیوہ ہے، اللہ اکبر، بچے بھوکے اور پیاسے ہیں اور بچے ماں سے کھانا طلب کر رہے ہیں، ماں اپنے بچوں کو کھانا دینے کے لیے عاجز ہو چکی ہے، اس نے برتن کے اندر پانی رکھا اور اس پانی کے اندر پتھر ڈال دیے اور آگ جلا کر کے اس پتیلی کو چولہے پہ لگا دیا، چولہے پہ چڑھا دیا۔ اب بچے کہتے امی کھانا، ماں کہتی بیٹے ابھی صبر کرو، ابھی کھانا تیار نہیں ہوا ہے، اللہ اکبر، بچے اتنے پریشان ہیں، اتنے بھوکے ہیں، چہرے زرد پڑ گئے، پیلے پڑ گئے، آج بچوں کو بھوک میں نیند بھی نہیں آ رہی ہے۔ اتنا سنا غلام نے آ کر کے کہا، رونے لگے حضرت عمر، گھر کو واپس آئے، کھانے پینے خورد و نوش کی اشیاء کو اکٹھا کیا، ایک ڈھیر لگ گیا، علماء کہتے بوری بن گئی، آپ نے اس بوری کو اپنے کاندھے پہ رکھا تو خادم حضرت اسلم نے کہا حضور میرے مالک ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ نہ اٹھائیں میرے ہوتے ہوئے میں اٹھا کر کے چلتا ہوں۔ آپ فرماتے اسلم کیا قیامت کے دن عمر کا بوجھ اٹھا لو گے؟ اتنا سننا تھا حضرت اسلم نے کہا اے امیر المومنین، وہاں تو ہر انسان کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، وہاں کوئی کسی کا یار نہ ہوگا، مددگار نہ ہوگا۔ کہا تو جب تم وہاں نہ اٹھا سکتے تو یہاں کیسے اٹھا سکتے ہو؟ قیامت کے دن بھی عمر کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے اور دنیا میں بھی اپنا بوجھ اٹھا لینے دو۔ چلتے رہے، آدھی دنیا کے بادشاہ اس عورت کے گھر پہنچے، پتھر نکالے، اللہ اکبر، کھانے پینے کی جو اشیاء لے گئے تھے اس برتن کے اندر ڈالا، پکایا، بن کر کے تیار ہو گیا، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کے حضرت عمر نے اس بیوہ عورت کے بچوں کو کھلائے، یتیم بچے کھا کر کے اللہ اکبر کبیرہ خوش ہو گئے، شکم شیر آسودہ ہو گئے۔ حضرت گرامی، اس عورت نے کہا تھا یا اللہ عمر کو اس کرسی سے ہٹا دے اور عمر کی جگہ اسے اس کرسی پہ بٹھا دے۔ وہ عورت حضرت عمر کے نام سے واقف تھی لیکن چہرے سے نابلد تھی، وہ جانتی نہ تھی، اسے معلوم نہ تھا یہی عمر ہے جن سے میں کہہ رہی ہوں۔ عورت کہنے لگی یا اللہ عمر کو ہٹا دے، عمر کی جگہ اس آدمی کو اللہ اکبر آدھی دنیا کا بادشاہ بنا دے۔ حضرت عمر نے کہا تھا اے بہن اس کا مطلب تو عمر سے ناراض ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میں عمر سے ناراض ہوں، بہت سخت ناراض ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے کہا تھا اے میری ہمشیرہ، میری بہن، چل عمر کو معاف کر دے، آدھی دنیا کا حکمران ہے، ذمہ داریاں ہیں، مسائل میں الجھ جاتا ہے، تیرے بچوں کی طرف توجہ نہ ہوئی لیکن آج کے بعد تیرے بچوں کا خیال دل و دماغ سے نہیں جائے گا، تو معاف کر دے۔ عورت نے کہا تھا کوئی عمر تمہارا کوئی رشتہ دار ہے کیا؟ عمر کی بڑے حمایت کر رہے ہو، عمر کی معافی کا سوال کر رہے ہو، عمر کے سفارشی بن رہے ہو۔ عورت نے کہا تھا اے میرے بھائی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا ہے بلکہ قیامت کے دن میں نے تو اللہ سے عمر کی شکایت کر دی ہے۔ اتنا سننا تھا، عمر جیسا بہادر، اللہ اکبر، کانپ گیا، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ ارشاد فرماتے ہیں او بہن جتنی گالیاں دینا ہو آج دے لینا، جتنا کوسنا ہو آج کوس لینا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہ کرنا۔ عمر کی تو نہ شکایت کر دی تو عمر رب کو جواب دے نہ سکے گا۔ او بہن آج عمر کو معاف کر دے، آگے دنیا کا بادشاہ ہے، غریب عورت کے سامنے رو رہا ہے۔ آج ذرا دیکھتے چلو اپنے قائدین کو، کتنے غریبوں کے حق کھا جاتے ہیں، کبھی رات کی تنہائیوں میں احساس بھی نہیں ہوتا ہم نے یتیم کا حق کھایا ہے، ہماری ذمہ داری تھی فلاں یتیم کی مدد کرنا، بیوہ کی مدد کرنا، لیکن کر نہ سکے۔ لیکن وہ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، حکمران ہے، کھانا بھی کھلا رہا ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے، وہ معاف کر دے۔ عورت نے کہا تھا آخر تم کون ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا وہ بہن
دے رہی ہے، جسے کوس رہی ہے، وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن دستار بندی۔ یہ ہیں مسلمانوں تمہارے قائدین، ہمیں فخر ہے، ہمیں فخر ہے مذہب اسلام تیری ذات پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز، عبادت، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، والدین کی خدمت، ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اکڑنا، مغرور ہونا، بڑا اپنے آپ میں بننا، یہ شیطان کی نشانی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسلمان کو چاہیے کہ جتنا وہ مال والا ہو، جتنا پاور والا ہو، جتنی عزت و عظمتوں والا ہو، اتنا ہی اس کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے گھر سے نکل کے جنگل میں جا کے پیڑ کی ڈال پکڑ کے رو کر کے کہتے تھے، یا اللہ تو نے عمر کو انسان نہ بنا کر کے اس پیڑ کی ٹہنی بنا دے تاکہ میں حساب دینے سے بچ جاتا۔ وہ عمر جن کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا۔ عمر ابن خطاب کی رائے تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت جب پردے کا حکم نہ آیا تھا، چادر کا کچھ حصہ چہروں پہ ڈال لیں۔ حضرت عمر کی خواہش تھی، رب نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل آئے، رب کا پیغام لائے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ محبوب، جو عمر کی خواہش ہے رب نے پوری کر دی ہے۔ اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے، امت کی مومنوں کی بیویوں سے کہہ دو اپنی چادروں کا کچھ حصہ چہروں پہ ڈال لیں، پردہ کر لیں۔ ذرا سوچیں، عورتوں کو مسجد کی حاضری سے کن کے دور میں روکا گیا؟ حضرت عمر کے دور میں روکا گیا۔ پہلے عورتیں بھی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتی تھیں، لیکن حضرت عمر نے اس پہ پابندی لگائی۔ جب تم مسجد میں نہیں جا سکتی تو مزار پہ کیسے جا سکتی ہو؟ بولو نا، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب نماز میں مسجد میں پڑھنے سے تمہیں روک دیا گیا تو مزاروں پہ بھاگی بھاگی پھرتی ہو، پریشانی آتی ہے تو بابا کے پاس جاتی ہو، میاں کے پاس جاتی ہو۔ میں کہتا ہوں مصلی بچھاؤ، تمہیں تو اللہ نے اتنی شان دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ یاد رکھنا، پیر فقیر جب دعا کرتے ہیں تو رد ہو سکتی ہے، لیکن ماں جب دعا کرتی ہے تو نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ قبول پہلے کر لیا کرتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح میری ملت کے نوجوانوں، آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک باپ ہے، اولاد کے حق میں جب باپ دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک مسافر ہے، مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک مظلوم ہے، اللہ مظلوم کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا ہے میری قوم کے نوجوانوں کو؟ تعویذات کے چکر میں وہ پڑھ کر کے رہ گئے۔ آؤ آؤ نمازی بنو، نماز کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے فرما بردار بنو، اور جب گھروں سے نکلو نا ماں کے قدم چوم کے اور باپ کے ہاتھ چوم کے گھر سے نکلو، پھر دیکھنا کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میں نے دیکھا جن بچوں کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے مٹی کو چھوتے ہیں سونا بن جاتا ہے، فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے۔ منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ذرا رک کر کے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اولاد کی جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جس عورت کے قدموں میں اولاد کی جنت ہے، اس عورت کی جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا، اور جس عورت کے قدموں میں اولاد کی جنت ہے، اسی عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے۔ مطلب یہ ہے اگر بچوں سے ماں راضی ہے تو بچے جنتی ہیں، اور اگر عورت سے اس کا شوہر راضی ہے تو وہ عورت جنتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں اور اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم بھی سنتے ہوئے چلو، اپنے گھروں کو نہ بگاڑا کرو، اپنے شوہروں کی خدمتیں کیا کرو۔ میرے آقا فرماتے جو عورت اپنے شوہر کے کہے بغیر اپنے شوہر کے قدموں کو دبانے لگے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی راہ میں سونا خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، آقا فرماتے التی تطیع اذا امرا وتسر اذا نذر وتحفظه في نفسها وماله۔ اللہ اکبر، نیک عورت وہ ہے، جنتی عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اسے حکم دے تو اپنے شوہر کی بات کو مان لے۔ وتسر اذا نذر، جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے۔ وتحفظه في نفسها وماله، شوہر گھر پہ نہ ہو، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک عورت کا مکمل وجود، سراپا وجود اس کے شوہر کی امانت ہے۔ عورت کو چاہیے اللہ اکبر شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ حضرات گرامی، شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی
حفاظت کرے اور شوہر کے گھر کی بھی حفاظت کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے، دنیا کا سب سے اچھا سامان نیک عورت ہے۔ آدمی مالدار ہے لیکن عورت باوفا نہیں بلکہ بے وفا ہے، زندگی جہنم بن گئی ہے۔ آدمی رکشہ چلاتا مزدوری کرتا ہے لیکن اس کی بیوی نے اسے راجہ بنا دیا ہے، اس کی بیوی اس کی اتنی خدمت کرتی ہے، وہ گھر میں آتا ہے پورے دن کی تھکن بھول جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جسے نیک بیوی مل جائے اسے آدھی دنیا کی حکمرانی مل جاتی ہے، وہ آدھی دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اے میرے دوستو، اے میری ملت کے نوجوانوں، اللہ اکبر کبیرہ، جب نکاح کرنا تو نیک لڑکی سے کرنا، نمازی لڑکی سے کرنا، قرآن والی سے کرنا۔ قرآن پڑھنے والی ہوگی وہ تیری بھی خدمت کرے گی، تیرے ماں باپ کی بھی خدمت کرے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب پوچھا گیا عورت پہ سب سے بڑا حق کس کا ہے، مرد پہ سب سے بڑا حق کس کا ہے، ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں آدمی پہ سب سے بڑا حق اس کے باپ کا ہے، اس کی ماں کا ہے، اس کے سسر اور اس کی ساس کا حق اس کے اوپر بعد میں ہے۔ پہلے اس کی ماں کا حق ہے اس کے اوپر، اس کے باپ کا حق اس کے اوپر ہے۔ لیکن عورت کے بارے میں پوچھا گیا، ام المومنین نے فرمایا سنو، جس طرح مرد پہ اس کے ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے تو عورت پہ سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اس کے شوہر کا حق اس پہ سب سے بڑا ہے۔ قسم خدا کی ذرا تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلو، مدینے کی سرزمین ہے، ایک صحابی کی شادی ہو گئی، وہ گھر سے نکل گئے کمانے کے لیے، بیوی سے کہہ گئے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تجھے گھر سے جانا نہیں ہے۔ ان کے اس عورت کے باپ کی طبیعت خراب ہوئی، لڑکی نے جانے سے منع کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن آیا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھائی نے کہا تھا چل بہن باپ کا چہرہ جا کر کے دیکھ لے، ابو جان کا انتقال ہو گیا۔ رسول کائنات نے فرمایا اس لڑکی سے کہہ دو، اس خاتون سے کہہ دو اس کے شوہر نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے نہ جائے۔ قسم خدا کی یہ بھی عورتیں ہیں کہ اپنے باپ کو دیکھنے نہ گئی، اپنے باپ سے ملنے نہ گئی، گھر کے اندر رہی۔ لیکن آج حال کیا ہے، شوہر گھر سے باہر ہے تو بیوی اس سے پہلے گھر سے باہر ہے، اجازت لینے کے لیے تیار نہیں، اس سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یاد رکھنا قسم خدا کی، جو عورت اپنے شوہر پہ ظلم کرتی ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے محبوب ناراض ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کو راضی کر کے دنیا سے جاتی ہے بعد مرنے کے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرض کرتی ہے مولا مجھ پہ یہ انعام و اکرام کس لیے؟ آواز آتی ہے میرے محبوب کا وعدہ تھا کہ جو خاتون اپنے شوہر کو راضی کرے گی، صوم و صلاۃ کی پابندی کرے گی، دنیا سے جائے گی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اوپن کر دیے جائیں گے۔ او خاتون سن لے میری بندی، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں لیکن محبوب کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو نے اپنے شوہر کو راضی کیا تھا، آج دیکھ لے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ حضرات گرامی، اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سرکار اعلی حضرت نے فرمایا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کہاں کو اٹھ رہے ہو؟ قبرستان جاؤ گے، شاید ہو کر کے آ گئے ہو گے، بار بار قبرستان جا رہے ہو، یہیں بیٹھے رہو آج، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اللہ مفتی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں، ماشاءاللہ دھنور حضرت بھی تشریف لے کر کے آئے، کیا نام ہے؟ مزمل صاحب قبلہ بہت اچھے نعت خواہ ہیں، وہ تشریف لے کر کے آ گئے۔ اللہ ان علماء کو سلامت رکھے۔ میں پیش کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ یہ چہرے سلامت رکھے، بڑے مسکرا رہے ہیں۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سوا کو سمک، مسک کا نشاں تمہارے لیے۔ جنہ میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں تھبن، تھبن میں دلہن، سزائے محن، فیسے مینن، یا امن و اما تمہارے لیے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عشر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ سباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ نوجوان بھائیو، تمہاری طرف سے یہ شعر پڑھ رہا ہو، آج اعلان کر کے جاؤ حضور کے غلامی میں زندگی جینا، حضور سے سچی پکی محبت کرنا،
اور کہنا ہم حضور کے ہو گئے زمانہ ہمارا ہو گیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کروں تیرے نام کی جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ماحول بہت اچھا ہے میں چاہتا ہوں آپ قاری مسلم صاحب کو تشریف لائیں اور پروگرام کی کاروائی آگے بڑھائیں وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اب ہمارے قاری صاحب تو بھی تھک گئے ماشاءاللہ محنت کرتے کرتے